السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے کئی قسم کے مواقع رکھے ہیں جن میں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کچھ چیزوں کے خاص دن ہوتے ہیں، سیزن ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے نیکیوں کے کچھ دن مقرر کیے ہیں، جیسے ذوالحجہ کے 10 دن، کہ وہ دن پورے سال کے ایام کے دنوں سے افضل ہیں. ان میں جو نیکی کی جائے گی وہ سب دنوں سے افضل ہوگی. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک پورا مہینہ، یہ 10 دن ہے، پورا مہینہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، جس میں پورا ماحول بنا کے اللہ نے روحانیت کو طاری کیا ہے. اور رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے سے استفادہ کرے اور زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہو جائیں، نیکیاں کما لیں. اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ابھی تو تقریباً کوئی 1 ہفتہ پڑا ہوا ہے. تو رمضان اللہ کا خاص مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل، اور رمضان المبارک کی عبادات بھی افضل ہیں. رمضان پورا ماحول بنا کے اللہ لے کے آتا ہے. ویسے تو مومن ہر دن نیکی میں اس کو ہونا چاہیے، اس کا کوئی ایسا ہفتہ، کوئی ایسا مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی گھنٹہ نہیں گزرنا چاہیے جس میں وہ نیکی نہ کر رہا ہو. جیسے ہم نے 1-2 جمعے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم ہر وقت عبادت میں رہ سکتے ہیں. مومن تو یہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو خاص دن ہوتے ہیں ان میں ذرا جو ہے نا نیکی کرنا بقدر دوسرے دنوں کی نسبت آسان ہو جاتا ہے. ان دوسرے دنوں میں بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے بندہ، لیکن ان دنوں میں اللہ کی طرف سے بھی کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں، کچھ ماحول بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب زیادہ ہو سکتا ہے. اللہ کی طرف سے دیکھیں، اللہ نے پورا ماحول بنایا
کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. جو سرکش بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کی جو سرکشی ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. وہ اس طرح سے انسان کو نہیں بہکاتے جیسے وہ عام دنوں میں بہکاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پہ اہتمام کر کے عبادت کی جائے. اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کو چاہنے والے، خیر کے متلاشی، نیکی کرنے والے، یعنی جسے نیکی پسند ہے، جسے اچھا لگتا ہے کہ میں نیکی کروں، فرشتہ یہ منادی کرتا ہے اب نیکیاں کر لے، اب آسانیاں آ گئیں. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور برائی کرنے والے اب تو رک جا. یعنی یہ ماحول پورا بنایا ہے. تو یہ اللہ کا مہمان ہے، اور ابھی رمضان آنا ہے. اور رمضان کے اندر 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے، اور رمضان سے پہلے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. سب سے پہلے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رمضان آ کے چلا گیا، یہ وہی کھڑے جہاں پہلے تھے. روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز پہلے کبھی پڑھی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا جب فرشتے نے کہا تھا اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں. یعنی بدبختی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کو رمضان سے کوئی سروکار نہیں. جبریل آمین دعا کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی پھٹکار ہو، اس پہ لعنت ہو جو رمضان میں اس سے فائدہ نہیں لیتا. تو یہ لوگ تو وہ ہیں جو انتہا درجے کے بدبخت ہیں، پہلی قسم کے. اللہ ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، مطلب وہ روزہ ضرور رکھتے ہیں لیکن روزے کو مشقت سمجھ کے، پریشانی لگ جاتی ان کو. ابھی سے وہ کہیں گے یار رمضان آ جانا، اب کیا کریں گے. سونے کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی کیونکہ سحری کے ٹائم اٹھنا پڑے گا روزہ رکھنے کے لیے، دن کو بھوکا رہنا پڑے گا. لیکن یہ رکھ لیتے رکھ رکھاؤ میں آ کے، یا پھر اپنے ماحول کے زیر اثر کہ لوگ کیا کہیں گے یار تم نے روزہ نہیں رکھا، رکھ لیں گے لیکن اسے نا ایک سالانہ مشقت سمجھ کے رکھیں گے کہ ہر سال یہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے. پھر اس پہ میمز بنائیں گے، اس پہ جو ہے نا طرح طرح کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں باتیں کریں گے، لطیفے بنائیں گے، چٹکلے بنائیں گے. لو جی فلاں کی حالت یہ ہوگی روزے سے، فلاں کو یہ ہو گیا. یعنی یہ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزے کا کوئی فرق نہیں ہے ان کی زندگی، مشقت سمجھ کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے اب بار بار ڈسکس بھی کر رہے ہیں روزے تو حالت ہی بڑی بری کیسی ہے. یعنی روزہ بے دلی سے رکھ رہے ہیں، خوشی سے نہیں رکھ رہے. یہ بھی لوگ وہ ہیں جو رمضان سے کوئی فائدہ نہیں لے. روزہ رکھا ہے، نہ جھوٹ کی پرواہ ہے نہ کسی دوسری. جب روزے کا مقصد سمجھ کے نہیں رکھا، اس کے صحیح فلسفے کو نہیں سمجھا، بس ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ایک پریکٹس جیسے ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں سالانہ جو مشقت ہے اس کے تحت وہ رکھ لیا کہ یہ تو آنی ہے، تو اسے فائدہ کیا ملے گا؟ نہ اس کی روح کا پتہ، نہ اس کے فلسفے کا پتہ، نہ رمضان کی روحانیت کا کوئی اثر ہے. تو اس لیے ان کی زندگی پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے نہ ان کو نیکی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ جو ہے نا ان کی زندگی بدلتی، کوئی بدلاؤ بھی نہیں آتا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، ہمیں ان میں بھی شامل نہیں ہونا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ رکھتے ہیں، رمضان کا اہتمام کرتے ہیں. روزہ رکھا اور عبادات بس واجبی سی، بہت زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ اہتمام بہرحال کر کے. یہ لوگ جو ہے نا یہ نیک لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں معیار بنائے. یعنی کچھ اونچے عہدے پہ ہے، کچھ جو ہے نا وہ نیچے بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ان سے بھی اوپر ایک درجہ ہے. درجات کے اعتبار سے انسان اپنی عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی کی عبادت میں بہت کمال ہوتا ہے، پڑھ وہ بھی نماز رہا ہے، پڑھ یہ بھی نماز رہا ہے، 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی نماز میں کمال کی وجہ سے درجہ بلند ہو گیا، وہ اوپر ہے. یہ کمال کم آنے کی وجہ سے ہے، یہ بھی نیکی کرنے والا.
تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم میں سے اکثر اللہ کے فضل سے ان میں شامل ہوتے ہیں، عبادت سمجھ کے خوشی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور عبادات کا جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ کر کے اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں کرتے۔ چوتھی قسم کے لوگ بڑے کمال کے لوگ ہیں، جن کو ہم اعلیٰ درجے کے کہہ سکتے ہیں، جیسے جنت کے اللہ نے درجات بنائے نا، کہا فردوس مانگا کرو، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ ہیں، یہ عبادت میں سب سے اونچے درجے پہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ابھی رمضان آیا نہیں، پہلے سے تیاری شروع کر دی ہے۔ اب جب رمضان کے آنے سے قبل وہ ایکسائٹڈ ہے کہ رمضان آئے گا، ابھی وہ ایک دوسرے سے مل رہے، یار رمضان آ رہا ہے، کتنی خوشی ہے، خوشی ہوتی ہے نا۔ ابھی الیکشن گزرے، کئی لوگوں کو بڑی خوشی تھی کہ ہم جیتیں گے، ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت، کتنے معاملات ہوئے، لوگوں نے کتنی مصروفیات بنا لی کہ بھائی ہم نے جو ہے نا وہ جیتنا ہے، ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ووٹ لینے پہلے سے اہتمام ہوتا ہے۔ کھیلوں کے جو سیزن آتے ہیں اس سے پہلے لوگ ورزش کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی میرا ابھی دن پڑے ہوئے ہیں، کیا ہوا جی؟ اہتمام ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ شاپنگ کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیسی ہلچل ہے؟ شادی آ رہی ہے، ابھی مہینہ پڑا ہوا ہے، پہلے سے اہتمام ہے۔ تو جو پہلے کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ اہتمام کرنے والا بندہ ہے، اسے اس کی اہمیت کا پتہ ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اور رمضان کے لیے کتنے لوگ ہیں جو ابھی سے اہتمام کر رہے ہیں، ابھی سے فکر ہے ان کو کہ رمضان آنا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے، یہ رب کا مہمان ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا، بھائی اس کا استقبال کریں گے، اگر وہ مہمان بہت اہمیت والا ہے تو اس کا اچھا استقبال، زیادہ استقبال کریں گے۔ اور اگر کوئی عام بندہ ہے، ویسے اس کو یہاں سے کوئی چائے پکڑی، اس کو پلا دی، ٹھیک ہے، بٹھایا، السلام دو کہ چلو جی السلام علیکم۔ لیکن اگر کوئی مہمان بڑا ہے جس کی آپ کی نظر میں اہمیت زیادہ ہے، مثال کے طور پہ اس علاقے کا کوئی بڑا شخص آ جائے، کوئی سیاسی لیڈر آ جائے، ہمارے ہاں جو نا معیار ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے چاکنگ ہوتی ہے، اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ اہتمام کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر استقبال باقاعدہ کر کے پہلے لوگوں کو جو ہے نا 2-4 ہفتے لگی ہوتی ہے کہ انہوں نے آنا ہے، ذرا یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ادھر فون گھما، ادھر کر، یہ کر، یہ خاص مہمان کا استقبال ہوتا ہے۔ تو رمضان اللہ کا مہمان ہے، رمضان تو رب کا مہمان ہے، تو اس کے استقبال کے لیے ہمیں کوئی چھوٹا موٹا اہتمام نہیں کرنا، بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت۔ اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ پہلے لوگوں میں شمار آپ کا ہوتا ہے جو سب سے عظیم لوگ ہیں، جو رمضان سے پہلے اس کے استقبال کے لیے تیار ہے، اور پھر جب رمضان آئے گا تو پھر اس کی بھرپور عبادت کریں، بھرپور کوشش کریں گے کہ رمضان کے اندر جو ہے نا وہ پوری تیاری کے ساتھ عبادات کی جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ پہلے سے سیٹنگ کر کے رکھیں گے۔ دیکھیں نا، رمضان آیا، اب اس کے اندر کتنی جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں معاملات، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ صبح پہلے آپ اٹھتے تھے جو ہے نا وہ فجر کے ٹائم، اب آپ کو سحری کے وقت اٹھنا پڑے، گھنٹہ پہلے جانا ہے، نیند ڈسٹرب ہو گئی، رات آپ جلدی سو جاتے تھے، اب قیام اللیل کر کے سونا پڑے گا، دن میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی، اس لیے ٹائم ٹیبل پہلے سیٹ کر لیا جاتا ہے، کوئی 2-4 ہفتے پہلے کہ اب رمضان آنا ہے، میرے آفس کا ٹائم یہ ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں، اسلاف تو سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کا تو ایمان کی انتہا تک ہم جا ہی نہیں سکتے نا، وہ تو حدیث کا سبق بند کر دیا کرتے۔ حدیث کتنی عظیم چیز ہے، ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اسلاف یہاں تک کرتے تھے، وہ مسجد میں آتے باہر ہی نہیں جاتے، کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ نکلتے ہی نہیں ہو، کہتا بھائی روزہ ہے، کہیں باہر جاؤں گا غیبت ہی نہ ہو جائے، میرے روزے میں کہیں فرق نہ پڑ جائے، کہیں میرے روزے پہ کوئی خرابی نہ آ جائے، کیونکہ مسجد میں بیٹھا ہو تو یہاں تو کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو جس سے اللہ ناراض ہو۔ مسجد کا تو احترام ہوتا ہے نا، وہ مسجد میں آ کے بیٹھتے اور مسجد سے نکلتے ہی نہیں، بس قرآن ہے یا دعا ہے یا مسجد ہے، بس روزہ ہے، جائیں کام کریں، کاروبار کریں، لیکن اس کو کوئی اس کا اسکیجول تبدیل کر لیں، تھوڑا کم کر دیں ڈیوٹی، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر بہت اچھا نارمل سا کام ہے جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کو چلاتے رہیں، لیکن یہ کہ اہتمام ایسا ضرور کریں کہ جس میں آپ کو عبادت کا وقت مل سکے۔
جس میں آپ زیادہ سے زیادہ اہتمام کر سکیں اور روزے کی حفاظت کر سکیں، تو یہ کب ہوگا؟ جب پہلے سے استقبال کی تیاری ہوگی، جب پہلے آپ تیار ہیں۔ اب دیکھیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہیں، ابھی تک ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ اس کو فکر ہوگی کہ اگلا رمضان آ گیا تو میں نے روزے رکھنے ہیں، اب کیا کریں؟ کئی لوگ اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جی صاحب میرے روزے رہتے تھے، ابھی جو ہے نا وہ کچھ 7 8 دن 10 دن رہ گیا، میں کیا کروں؟ پورا سال گزر گیا نہیں رکھے، اور ابھی رکھ لیں، ابھی تقریباً ہے کچھ دن، اگر نہیں رکھ سکے شعبان کے اندر آپ روزے رکھ سکتے ہیں پچھلے رمضان میں جو رہ گئے، اگر نہ رکھے تو پھر رمضان کے بعد رکھنے پڑیں گے۔ اب تو صرف قضا ہے، روزہ رکھیں آپ کی قضا پوری ہو، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، کوئی سفر کی وجہ سے رہ گیا تھا، یا کوئی عذر تھا، یعنی یہی عذر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا روزہ رہ گیا ہے، ایک تو وہ ہے نا جو ایسا بیمار ہے جسے صحت کی امید ہی نہیں ہے، اس نے تو فدیہ دے دیا، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن ایسا ہے جو بیمار ہوا لیکن اس نے 2 4 روزے چھوڑے پھر ٹھیک ہو گیا، اب رکھ لیں۔ اگر آپ نے نہیں رکھے تو پھر رمضان کے بعد جب رکھیں گے تو پھر روزے کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ روزے کا فدیہ بھی دینا پڑے گا، یعنی قضا بھی دینی پڑے گی اور ساتھ میں فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، جسے فکر ہوتی ہے، وہ پہلے سے یہ کام کر لیتا ہے کہ میرے روزے پہلے کہیں رہ نہ جائیں، وہ سارے مکمل ہو گئے، اب رمضان آیا، اب اس میں پوری جو ہے نا وہ محنت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو پہلے سے استقبال کریں، رمضان تک پہنچنے کی دعا کریں، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہ، اسلاف کیسے کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، وہ دعائیں کرتے، 6 مہینے پہلے دعا شروع کرتے تھے۔ ہمیں تو ابھی کئی لوگوں کو لگے کہ رمضان آئے نہیں، پہلے بات شروع کر دی انہوں نے، 6 مہینے پہلے وہ رمضان کے لیے دعائیں کرتے، اللہ رمضان تک پہنچا دینا، اس رمضان ہمیں رحمتوں سے محروم نہ کرنا، کیونکہ تقدیر کی بھی اقسام ہے نا، ایک تقدیر مبرم ہے، جو مرضی ہو جائے وہ اللہ نے لکھ دیا، وہ لکھا ہوا کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک تقدیر ایسی بھی ہے جس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد دعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، وہ تقدیر معلق ہے۔ علماء نے یہ اقسام اس کی ذکر کی ہے کہ وہ تقدیر ایسی ہے، بندہ دعا کرے گا بدل جائے گا، دعا کرے گا اللہ نے کچھ اور کہا، لیکن اللہ کہتا ہے اگر اس نے دعا کی تو پھر اسے یہ دے دو، تو ابھی سے دعا شروع کر دے۔ ہماری دعاؤں میں تو پہلے یہ شامل ہونا چاہیے تھا اللہ رمضان دے دے، لیکن دعا تو وہی کرتا ہے نا جسے جس چیز کی قدر ہوتی ہے، کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ ہوتی نہیں ہے۔ ہم نے تو بڑے رمضان گزارے، اب چھوٹی سی مثال سے بات کو سمجھے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے جا کے پوچھے اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، وہ کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کبھی وہ جو ہے نا وہ آہ سحر گاہی کر رہے ہیں، کبھی تہجد میں اٹھ کے، کبھی فرضوں کے بعد، کبھی رات کے اندھیروں میں، وہ ہر وقت کی دست سے دراز رکھتے اللہ مجھے اولاد دے دے، کیونکہ اس کو اہمیت ہے نہیں نا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی کو بیٹا چاہیے وہ مانگتا ہے، کسی کو بیٹی چاہیے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ اس انداز میں قدر نہیں کرتا۔ ہمیں رمضان کی قدر اگر ہمیں احساس ہو جائے، اس کی برکتوں کا، رمضان کے صحیح جو ہے نا فضائل کا ہمیں ادراک ہو جائے، تو یقین جانے آپ کی بھی یہ دعائیں لازم شروع ہو جائیں کہ اللہ رمضان دے دے نا، وہ تو بڑی کمال کی چیز ہے، تو بڑے عظیم دن ہیں اگر احساس ہو جائے۔ اللہ خود اہتمام کر رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے تم روزہ رکھ کے جب میرے سامنے آتے ہو، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ روزہ دار ہاتھ اٹھا کے جو بھی دعا کرے، اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ روزے کی وجہ سے انسان کے جو ہے نا وہ معدے سے کوئی اسمیل پیدا ہو جاتی، اللہ کہتا ہے مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، اتنا پیارا لگتا ہے اللہ کو روزہ دار بندہ، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے اپنی سب سے آخری کلام جو سب سے بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن مجید، پوری کتابوں کے بعد جتنا کچھ اللہ نے صحائف نازل کیے، کتب نازل کی، اللہ نے تختیاں دی اپنے انبیاء کو، لیکن ان میں سب سے آخر پہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ان میں تحریف ہو گئی، وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہ سکی، لیکن ایک قرآن مجید ایسا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت تک کے لیے اس پہ چیلنج ہے
کوئی اس جیسا نہیں بنا سکتا. اتنی عظیم کتاب اللہ نے نازل کرنے کے لیے انتخاب کیا تو رمضان میں. رمضان کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. رمضان کی رات لیلۃ القدر کا پھر اللہ نے انتخاب کیا, اور لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں. 83 سال 4 مہینے بندہ عبادت مسلسل کرتا رہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے, اور اتنی ہوتی ہے. اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کئی تو پہلے بھی, مطلب یہ نہیں کہ پہلے بننا ہی نہیں ہے, لیکن اوسط عمر ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس میں میجورٹی یہ ہے کہ وہ انہی عمر جو ہے نا اس وقفے میں فوت ہو جائیں گے. اس سے زیادہ کوئی جائیں گے بھی, لیکن جو ہے نا وہ اکثر اس میں ہو جائیں گے. اگر کسی کی عمر اتنی ہو جائے, 85 سال ہو بھی جائے, مسلسل عبادت تو کبھی نہیں کسی نے کی ہوگی کہ وہ 85 سال دن بھی نہیں سویا, رات بھی نہیں سویا, وہ سارا عبادت نہیں رہا. لیکن ایک رات اصلا نے اس رمضان میں اتنی, یعنی رمضان کو اللہ نے اہمیت دی ہے, ایک رات جو اہتمام کر لیتا ہے 83 سال 4 مہینے ایسے ہے جس نے جیسے اس نے پورے سال صرف عبادت کی اور کوئی کام دنیا کا نہیں کیا, صرف عبادت میں گزارا ہے. یعنی اللہ کو یہ مہینہ اتنا پسند. قرآن بھی اس میں رکھا, پھر اس میں خاص رات کو رکھا کہ مومن اس میں عبادت کریں, اور پھر اس میں قیام اللیل کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہو گئی. جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ صرف رمضان میں قیام اللیل کروایا. آپ نے 4 دن کروایا, کہیں فرض نہ ہو جائے, جسے ہم تراویح کہتے ہیں, قیام اللیل کہہ لیں, تراویح کہہ لیں, تہجد کہہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کی. یعنی اتنا اہم مہینہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں. شعبان میں, ابھی شعبان ہے, اللہ کے رسول نے خطاب کیا, کہا تم پہ ایسا مہینہ طلوع ہونے والا ہے, ایسے مہینے کا چاند نکلنے والا ہے جو پہلی کسی امت کو نہیں ملا. وہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے, اور اللہ برائی کے ذرائع جو اس کو مسدود کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, تاکہ مومن کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. کوئی ایسا بہانہ لگایا نہیں, شیطان نے لگایا ہوا, کیا کرے, شیطانوں کو بھی جکڑ دیا آپ کرو. یہ پہلے سے اہتمام کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے روحانی طور کچھ چیزیں بندہ ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے. اگلے مہینے میں نے یہ اچیومنٹ کرنی. ہر کاروبار کے اندر یہ ہوتا ہے, اس سال ہم نے کتنی گروتھ کی ہے, ہم یہاں کھڑے تھے یہی ہیں یا آگے چلے گئے. پھر وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, پوری ٹیمیں بیٹھتی ہیں, اب کیا کرنا ہے, ہم نے فلاں جو ہے نا فگر کو ٹچ کرنا ہے, یہاں تک پہنچیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہوگا. ابھی سے ٹارگٹ سیٹ کریں, میں نے رمضان میں یہ چیزیں حاصل کرنی. کوئی چھوٹا سا کورس بنا لیں, اسے پڑھ لیں. قرآن مجید نہیں آتا, اسے سیکھنے کا کوئی اہتمام شروع کر دیں. قرآن مجید کی تلاوت کی جو ہے نا وہ روٹین ٹھیک نہیں ہے, اس کا اہتمام شروع کر لیں. ابھی سے کوئی نہ کوئی آپ جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں ڈیزائن کر کے رکھیں گے کورس, تو پھر رمضان میں آسانی ہو جائے گی. مسائل ابھی سیکھ لیں, رمضان میں جا کے وہ تو عبادت کا مہینہ ہے, اس میں پھر مسائل میں نہ الجھیں. لوگ بار بار مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, بار بار میسج پہ, کبھی کال پہ, وہ کہہ یہ نہیں پتا, یہ نہیں. ابھی سے رمضان کے مسائل سیکھیں بھائی. رمضان میں جو ہے نا وہ نہ کسی کو ڈسٹرب کرنا ہے نہ خود ہونا ہے. یہ ہوتا ہے اہتمام کہ آپ نے پہلے ہی سب کچھ کر لیا. دیکھیں نا یہاں پہ مجلس ہے, اور اس مجلس سے پہلے اہتمام ہی نہیں ہے. جب شروع ہوئی اور قاری صاحب آئے اور یہاں پہ وہ سپیکر جو ہے نا وہ نکالے اور سیٹ کر دیں, تو کیا کہیں گے انتظامیہ والے, لیاقت صاحب کہیں گے یار یہ پہلے کیوں نہیں کیا. اینڈ ٹائم پہ تو کام نہیں ہوتے نا, اب لوگ بیٹھے ہیں ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہ ہر جگہ کا اصول ہے. پہلے اہتمام کر کے وہ کام شروع کیا جاتا ہے پوری تیاری کے ساتھ. ابھی یہاں مستری لگ گئے, اگر پیسے ہی نہ ہوتے, کوئی اہتمام ہی نہیں ہے, تو ایویں 2-4 انٹل لگا کر بس کر دو. پہلے سوچ رکھی ہوتی ہے میں یہ کر سکتا ہوں. تو رمضان کے آنے سے پہلے یہ پوری عبادات کا اتنا اہم مہینہ ہے, اللہ کا مہمان ہے, اس کی استقبال کے لیے کون سی تیاری کی ہے. کیا کسی کے گھر میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ لگ رہا ہو کہ ان کے گھر میں رمضان آ رہا ہے. ابھی سے روٹینیں بنانی شروع کر دی ہیں ہم نے, تو کچھ نہ کچھ ٹارگٹ سیٹ کرے. کئی بندوں کی نماز پکی نہیں ہوتی. اب رمضان میں ویسے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مومن ہے اور روزہ رکھنے والا ہے وہ فجر نہ پڑے. روزہ رکھنا تو پڑھنی پکی کر لیں. ابھی سے جاگنے کی روٹین تھوڑی سی بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس لیے بھی روزے رکھتے ہیں کہ تاکہ تیاری ہو جائے رمضان کی,
استقبال رمضان کے روزے نہیں ہے کہ رمضان آئے اسے 2 دن پہلے روزہ رکھے، وہ آپ نے منع کیا ہے، لیکن شعبان کے اندر یعنی 2-4 دن پہلے نہیں، اس سے قبل یعنی کافی دن پہلے روزے اللہ کے رسول رکھا کرتے کہ رمضان آئے گا اس کی تیاری پہلے سے ہو جائے، پہلے سے اپنے آپ کو جو ہے نا تیار کرنا شروع کر دے، میں نے روزہ رکھنا، میں نے بھوکا رہنا۔ تو رمضان کی تیاری کرنا یہ لازم ہے، یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کی نشانی ہے، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے جو نیکیوں کے اہتمام کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں۔ فجر پکی کر لیں، کئی کام ایسے ہیں جن کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں آپ، ابھی سے پریکٹس کریں، لسٹ بنا لیں، یہ کام کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا ان کو میں نے حاصل کرنا ہے، اور یہ چیزیں اپنی جو ہے نا وہ ذات سے میں نے دور کرنی ہے، کچھ دعائیں ہیں جو اللہ سے میں نے منوانی ہے، بنا کے رکھیں۔ رمضان بڑا برکت والا مہینہ، اللہ ہمیں استقبال کرنے والا ہے، تو اللہ نے مکمل انتظام کیا، ہمیں بھی کرنا ہے، بس 1-2 چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بڑا لازم ہے، جو رمضان سے پہلے آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیتوں کو خالص کرنا، انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ انسان کا اخلاص ہے، اگر اخلاص نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں۔ اخلاص پیدا کریں، روزہ رکھنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اور روزہ ویسے عبادت ہی کمال کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس میں اخلاص سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے نیت خالص کریں، رمضان میں اگر میں نے افطاری بھی کروانی ہے تو اللہ کے لیے، رمضان میں نے کوئی قیام اللیل بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے کہ مجھے اجر ملے گا، یعنی ثواب کی نیت سے رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی احتساب کا مطلب یہ ثواب کی نیت خالص ہے کہ جو چیز ہے وہ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ علی بن فضیل ان کے بیٹے نے علی بن فضیل نے اپنے باپ سے پوچھا، کہتے ہیں ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، جو صحابہ تھے ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی تھی، ان کی زبان میں تاثیر بڑی تھی، بڑی کمال کی باتیں کیا کرتے تھے، کیوں تھا ایسا؟ یعنی ایسے تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، میٹھی بات لگتی تھی ان کو۔ یہ علی بن فضیل یہ صحابہ کے قریب ترین زمانے کے ہیں، اب تو بہت دور آ گئے ہیں نا، قریب ترین زمانے کے ہیں، اس وقت کی حالت وہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کی بات میٹھی اس لیے تھی، ان کی زبانوں میں تاثیر اس لیے تھی لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ یعنی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ حالت ختم ہوتی جا رہی ہے، اب رب کے لیے کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے نیتوں میں فطور آ کے، ہمارا تو زمانہ بڑا دور ہے نا، تو ہم تو جو ہے نا وہ رمضان سے پہلے نیتوں کو خالص کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جا کے وہاں تک کچھ ہوگا۔ اپنی نیتوں کو ابھی سے خالص کریں، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور موسیٰ بن یعلا معلّہ کہتے ہیں، اللہ بڑی کمال کی بات، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں وصیت کی، وہ کہتے 3 باتیں اگر تمہارے اندر آ جائیں، بڑی کمال کی بات ہے، 3 چیزیں اگر آ گئیں ملے گا کیا؟ وہ کہتے ہیں اگر 3 چیزیں آ گئیں، لم ينزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب، آسمان سے کوئی بھی خیر نازل ہوگی، آسمان سے کوئی بھی بھلائی اترے گی، اس میں اللہ تیرا حصہ لازم رکھے گا۔ یعنی آسمان سے کوئی خیر اترے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں تیرا حصہ نہ ہو، اگر تیرے اندر 3 خصلتیں آئیں۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باہر نکلے تو بادل جو ہے آسمان پہ تھے، تو انہوں نے کہا بارش برسے گی، لیکن وہ بادل آگے چلے گئے۔ اللہ اکبر، بڑی کمال کی بات کہتے جہاں مرضی جا کے برس، تو جہاں برسے گا بارش ہوگی، زمین سیراب ہوگی، پھر زمین سے جو ہے نا وہ پھل اگیں گے، زمین سے جو ہے نا فصلیں اور کھیت جو ہے نا اسے لوگ حاصل کریں گے، لیکن اس کا جزیہ ہمارے تک ہی آئے۔ یعنی تو جہاں بھی برسے گا
تیری خیر ہم تک لازم پہنچے گی. یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا. اللہ کرے یہ زمانہ مسلمانوں کو پھر نصیب ہو جائے. تو وہ موسیٰ بن وہ اللہ کہتے ہیں، حذیفہ کہتے ہیں جو بھی آسمان سے اترے گا تیرا اللہ اس میں نصیب لازم رکھے گا. اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یکون عملک للہ. تیرا جو بھی عمل ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر تیرا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا تو آسمان میں جو بھی خیر اللہ اتارتا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ انسان کی صحت کی شکل میں ہو، وہ مال کی شکل میں ہو، وہ خاندان کی شکل میں، کسی بھی صورت میں کوئی خیر ہے جسے ہم سمجھتے ہیں اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں تیرا نصیب اللہ لازم رکھے گا. اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِ. لوگوں کے لیے وہی پسند کیا کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں هَذِهِ الْكَسْرَةُ. اور یہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے نا، وہ روٹی کے ٹکڑے سے مثال دے رہے ہیں. جب تک تو یہ اللہ کے رستے میں دیتا رہے گا، یہ روٹی کا ٹکڑا بانٹتا رہے گا، اللہ آسمانوں سے تیرے لیے کچھ نہ کچھ نازل کرتا رہے گا. تو انما الاعمال بالنیات، نیت پہ سارا دار و مدار ہے. نیتوں کا خلوص آ گیا تو پھر رمضان کا استقبال جو ہے وہ بڑے اطمینان سے کر سکتے آپ. دل کی صفائی، دل کی اصلاح. اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو نہ عبادت میں لذت رہے گی اور نہ عبادت کا اجر صحیح ملے گا. دل میں کوئی بغض، کینہ، کدورت کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. اگر دل میں کوئی گرا کسی کے بارے باندھی ہے، ختم کر لے. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے، ختم کر دے. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا تھا نا، تو وہ کہا کرتے کیف تستقبلون رمضان، اور تم رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہو جبکہ تمہارے دل پاک نہیں ہے، دلوں میں تمہارے کدورتیں جمع ہوئی ہیں، اور پھر تم کہتے ہو رمضان کا استقبال کر رہے. وہ کہتے ہیں ما کان احدنا، ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے وہ دل کو صاف نہ کر لیتا. کیف تستقبلون رمضان، تمہارا رمضان کا استقبال کیسا ہے؟ صحابہ تو ایسے نہیں تھے، تابعین تو ایسے نہیں تھے، وہ تو رمضان سے پہلے پہلے. وہ کہتے ہیں ما احدنا، ایک بھی ایسا نہیں تھا. وفی قلبہ ذرۃ، جس کے قلب میں، جس کے دل میں کسی کے بارے ایک ذرہ برابر بھی کوئی بغض کی نہ ہوتا. اب ذرے کی وضاحت پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے کی. ذرہ سب سے چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی. اتنی باریک چیز، اتنی چھوٹی چیز، وہ کہتے ہیں اس کے برابر بھی ہمارا دل کبھی کسی کے بارے خراب نہیں ہوا. جبکہ تم رمضان کا استقبال کرتے ہو، نہ نیتوں کا خلوص ہوتا ہے، نہ دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، نہ دل کی صفائی ہوتی ہے، کوئی بغض کینوں سے بھرے ہوئے دل ہیں، اور تم کہتے ہیں ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. روزہ رکھو گے اجر ملے گا، لیکن جو اعلیٰ درجہ ہے، جو سب سے عظیم لوگ ہیں، ان میں شمار نہیں ہوگا. تو رمضان سے پہلے پہلے یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے. پلاننگ کرنی ہے، جیسے امتحان سے پہلے انسان پلاننگ کرتا ہے. پوری پلاننگ کر کے رمضان کا استقبال کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. قرآن سیکھنے کا لازم اہتمام کیجیے، وقت ضائع نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میری امت کے لوگ بڑی لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں: الصحت والفراغ، صحت اور وقت. فارغ وقت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور وہ دو چیزیں، ان میں ایک اہم وقت ہے. اللہ نے اس وقت کے بارے سوال کرنا ہے. فارغ وقت نہ رکھیں. تو رمضان میں لازم کوئی ایسی چیز اٹینڈ کریں جس میں آپ کا قرآن بہتر ہو جائے، قرآن فہمی بہتر ہو جائے، قرآن سے تعلق جڑ جائے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کی کتاب بند کر کے قرآن کھول لیتے. طلبہ پڑھنے آتے وہ کہتے ہیں قرآن کا مہینہ، بس اس میں قرآن پڑھا جائے گا. اور اسلاف پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ اگر 30 دنوں میں قرآن مکمل کرتے، رمضان آتا تو 10 کی روٹین کر دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ 10 دن میں قرآن مجید مکمل کرتے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو پھر وہ ہر رات میں ایک قرآن پڑھا کرتے، ہر رات میں ایک قرآن. تو رمضان سے پہلے کوشش شروع کریں گے نا، انشاءاللہ روٹین بن جائے گی. دعائیں کریں، اللہ سے توفیقات مانگے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں دل کی خوشی کے ساتھ
روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن قیس کہا کرتے تھے طوبی لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے رمضان سے پہلے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، جس نے رمضان سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب خوش بخت لوگوں میں شامل فرمائے جو رمضان سے پہلے تیاری کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان نصیب کر دے، اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔